وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کو تحلیل کرنے کے لیے 16 اپریل کو سمری بھیجی جائے گی اور اس کے لیے سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ پروکرپشن ہے، اس کے تحت سگنیچر جو ہے منسٹرز کے ہو گئے ہیں۔ ابھی لا منسٹر اور ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے ٹی ایل پی پر جو پر پابندی لگانے کا۔ لیکن اس کے بعد ہم کل آرٹیکل 172 آف دی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ریڈ ود 112 آف دی الیکشن ایکٹ 217 اور وی آر پرسوئنگ persons under section 11EE of the ATA 1997۔ اب ہم ڈیزولوشن کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ایک کام ہم نے کر دیا ہے پروکرپشن کا، آج نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا اور پھر کل ہم اس ٹی ایل پی کو ڈیزولوشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیبنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ پوری کوشش کی کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن سامنے والوں کے ارادے خطرناک تھے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ بات چیت سے معاملات طے ہوں، بات چیت سے مسئلے حل ہو سکیں، لیکن ان کے ارادے جو تھے وہ بڑے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ارادے بڑے خوفناک تھے۔ وہ ہر صورت میں 20 تاریخ کو اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے۔ 3 دفعہ وہ پہلے آ چکے ہیں۔ 3 دفعہ ہے یا 4 دفعہ ہے؟ 3 دفعہ۔ تو اب 4تھی دفعہ بھی وہ آنے پہ بضد تھے۔ اس لیے ہم نے یہ ساری کوششیں اور کاوشیں کی ہیں تاکہ ملک میں امن رہے اور ملک میں امن و امان کے لیے ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے جانیں دیے ہیں اور 580 پولیس والے زخمی ہیں، 30 گاڑیاں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں۔ وزیر داخلہ نے پولیس اور رینجرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں یتیم خانہ چوک کے علاوہ پورا پاکستان کھلا ہے۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران 580 پولیس والے زخمی ہیں جبکہ 20 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ پاکستان، پنجاب پولیس، پاکستان پولیس، رینجرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جانیں دے کر پاکستان کا امن و امان بحال رکھا، ایمبولنسز کو رواں رکھا، ہسپتالوں میں کووڈ-19 کی آکسیجنز کو بحال رکھا، اور اس وقت سوائے لاہور کے ایک یتیم خانہ چوک کے سارا پاکستان کی ٹریفک جو ہے جس کا سارا کریڈٹ پولیس اور رینجرز کو جاتا ہے وہ اس وقت کھلی ہے۔ مینلی شارٹ بات جو ہے کہ جو وفاقی مذہبی امور نے کہا کہ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ 20 اپریل کو ٹی ایل پی نے دھرنا دینا ہے۔ موجودہ جو اسمبلی میں قرارداد کے حوالے سے ہم کبھی اپنی موقف سے یا جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ قرارداد کا متن کیا ہوگا، ڈرافٹ کیا ہوگا، اس پہ حکومت ایک ایسی ڈرافٹ کی تجویز دے رہی تھی جو کہ اس کے سفارتی مضرات اور بد اثرات کم سے کم تر ہو، اس کی ریپرکشن ملک کے لیے خطرناک نہ ہو، ہم کسی سفارتی محاذ پر اور عالمی محاذ پر کوئی دوسری ایک کرائسس میں نہ پڑ جائے۔ اس حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے، وہ ایک اپنا ڈرافٹ جو ہے یا متن اس کو پروپوز کر رہے تھے، اور مین وائل جب ہماری اور ان کی مذاکرات جاری تھی تو بہت سارے باخبر ذرائع، باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ 20 اپریل کو یہاں پر فیض آباد میں دھرنا دینے کی بھی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں کسی کی منت سماجت نہیں کرتی، لیکن ہماری مجوزہ قرارداد کے مسودے پر بات چیت جاری تھی۔ حکومتوں کا کام، ریاستوں کا کام منت سماجت نہیں ہوتی، لیکن بطور ایک سیاسی جماعت کے، ایک منتخب جمہوری حکومت کے، ہم نے بھرپور کوشش کی ان کو مذاکرات کے ذریعے سے، منت سماجت کے ذریعے سے کسی طرح ان کو سمجھایا جا سکے، منایا جا سکے، جو کہ ہماری اس ساری کوششیں کامیاب ہوگی۔ اور جب
اس کی گرفتاری ہوئی تو گرفتاری تو بہت ساری سیاسی لیڈروں کی بھی ہوتی ہے، مذہبی رہنمائی کی بھی ہوتی ہے، کاروباری شخصیات کی بھی، لیکن جس طرح رد عمل دیا گیا وہ کسی صورت نہ اس کو شریعیہ کہا جا سکتا ہے، نہ اخلاقی کہا جا سکتا ہے، نہ دینی کہا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کی حفاظت اسلامی ممالک کے سب سے اہم رکن پاکستان کا کام ہے، اور یہ دنیا کے ہر فورم پر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔